اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے۔ کیا خیال ہے بھائی اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 1,00,000 ہو جائے، 1,00,000 ہے تو وہ چاہتا ہے 2,00,000 ہو جائے، 2,00,000 ہے تو وہ چاہتا ہے بھائی جو چاہتے ہیں بولے نا 4,00,000 ہو جائے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہا جائے کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کوئی کیا ضرورت ہے اس کی، پہلے ہی میرے خرچے ماشاءاللہ اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ رونا شروع کر دیں گے کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، یہ تو آپ کو پہلے بڑھا دینی چاہیے تھی۔ تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، مؤذن ہی کیوں نہ ہو، مدرسے کے مدرس ہی کیوں نہ ہو، محتمم اگر مدرس کو بلوائے اور کہیں کہ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو اس پہ 5,000 ملتے ہیں فار ایگزامپل، مدرسوں میں وظیفے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ہم 10 کرنا چاہتے ہیں تو وہ انکار کریں گے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے نا۔ بھئی زیادہ پیسے آ جائیں گے تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ اچھا کھا لیں گے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کر لیں گے۔ تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کی ہر شخص کوشش کرتا ہے۔ یہ حدیث میں چونکہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا نا، ابھی میں حدیث کا ترجمہ کروں گا، پھر دنیا کو پہلے ڈیفائن کر دوں کہ واٹ از دنیا، دنیا ہے کیا جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ دنیا نام ہے دولت کا، عزت کا۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے آپ کی عزت پہلے سے لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے اور اس طریقے کو استعمال کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، تو ہر آدمی چاہے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے عزت میں کمی آتی ہے۔ یہ نیچر ہے انسان کی۔ اگر کوئی آپ کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نیچر پہ نہیں ہیں۔ تبھی تو اسلام نے غیبت کو حرام کیا، کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کریں گے تو معاشرے میں اس کی عزت بول دے کیوں نہیں بھائی کم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں بھی ویلیو ہے، اور شریعت چاہتی ہے لوگوں کی عزت محفوظ رہے، تو قیمتی چیز ہے نا۔ یہ جو تواضع کا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ تواضع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو بے عزت کرے، کچھ بھی نہ ہو، آپ کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، تو تواضع کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ نیچرل ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو انسان اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت دار ہے نہیں، اس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا، میں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا، واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی۔ یعنی مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی بھی نہیں ہوئی۔ بعض ایسے الٹے کام ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ جو اگر پہلے سے عزت ہو تو ان الٹے کاموں کی وجہ سے عزت ختم، لیکن اگر پہلے سے عزت نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر سکتا ہے یہ کام۔ ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہیروئن چی ہے، وہ چرس پیتا ہوا پکڑا جائے تو عزت کم ہوگی اس کی؟ بلکہ عزت ہو جائے گی اور بڑھے گی کہ یار پہلے ہیروئن پیتا تھا اب صرف چرس پہ گزارا کر رہا ہے۔ لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، سلام کرنا شروع کر دیں گے، جی السلام علیکم، کیا حال ہے چرسی بھائی، خیریت سے؟ جب اس کو چرسی کہیں گے تو خوش بھی ہوگا وہ کہ
کیا خیال ہے؟ لیکن کوئی عزت دار آدمی اگر ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جائے تو ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو جائے گی، یار تم یہ کرتے ہو. بلکہ عزت دار تو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو بےزتی ہو جاتی ہے کہ یار آپ پہ تو سگریٹ سوٹ نہیں کرتی. تو عزت کا حصول یہ بھی انسان کی نیچر ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، بشرطے کہ وہ خود عزت دار ہو بھی. جو اپنی عزت نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ ہے ہی گھٹیا آدمی ہے وہ. تو عزت بھی انسان چاہتا ہے، پیسہ بھی انسان چاہتا ہے. انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ہو، میری چلے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میری بات مانی جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے، خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اور آنا چاہیے. آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں، آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے نیچے لایا جائے تو فطری طور پر آپ کو غصہ آئے گا. آپ مینیجر ہیں کمپنی کے، 4 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. آپ کو کمپنی کہے کہ ہم چوکیدار بنائیں گے اور تنخواہ 8 لاکھ دیں گے، تیار ہو جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. آپ بولو بھائی 10 لاکھ دے دو، میں چوکیدار نہیں بنوں گا، میں مینیجر تھا، میرے پاس اختیارات زیادہ تھے، میں چوکیدار بنوں گا تو اختیارات کم ہو جائیں گے. ہاں چوکیدار کو آپ کہیں کہ ہم تمہیں جمعدار بنا دیں گے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ فطرت ہے، یہ کوئی اس کا تواضع یا تکبر سے تعلق نہیں ہے. تبھی شریعت نے